بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا جو 12واں باب ذکر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ بزبان خیش کہتے ہیں: باب ذکری مودت اعداء اللہ، باب ذکری مودت اعداء اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے دشمنوں سے ہمدردی رکھنے کا بیان، اللہ رب العالمین کے دشمنوں کے ساتھ ایکانگت رکھنے کا حکم یا بیان۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی چند آیتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی آیت یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، کہ آپ کسی قوم کو نہیں پائیں گے جو قوم اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، جو ان لوگوں سے دوستی کرے جو اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتے ہیں، یا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے ایک مسلمان، ایک مومن، صاحب ایمان، صاحب اسلام ہمیشہ دور رہتا ہے، ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ قرآن کی مخالفت کرنے والا شخص یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا شخص کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اگر آپ کا باپ ہے یا یہ کہ بھائی ہے یا بیٹا ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے، لیکن اگر اس کا رشتہ اللہ رب العالمین سے مضبوط نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں، تو ایک مسلمان یا ایک مومن کبھی بھی ان کو اپنا دوست بنا نہیں سکتا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں کامل ہیں، وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہیں رکھتے۔ گویا ایمان اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی محبت و نصرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان اور اللہ رب العالمین کے دشمنوں کی محبت دونوں اکٹھا کیا ہے، نہیں ہو سکتی۔ دونوں میں تضاد ہے۔ جہاں اللہ کا ایمان پایا جائے گا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی دوستی پائی نہیں جائے گی۔ اس تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو غزوہ بدر کو دیکھیں کہ مسلمانوں یا یہ کہ جو صحابہ کرام تھے، ان کے قریبی لوگ بھی کیا ہے، موجود تھے۔ ان کے قریبی لوگ بھی کیا ہے، اس جنگ میں یا یہ کہ اس غزوے میں کیا تھے، موجود تھے، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کی پرواہ کیے بغیر صحابہ کرام نے دین کے دشمنوں سے کیا کیا، دو ہاتھ کیا، دین کے دشمنوں سے دو ہاتھ کیا، جنگیں کی۔ یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب غزوہ بدر میں یہ دشمن لوگ قید کیے گئے، دشمن کیا ہے، قید کیے گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دو تجویز آئی، یا تو کیا ہے ان سے فدیہ لے کر کیا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش ایمان کو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کو، کہ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرا مشورہ یہ ہے
کہ اس میں جو مسلمان صحابہ ہیں ان کے بہت سارے کیا رشتہ دار کیا ہے ابھی بھی کیا ہے غیر مسلم ہیں، یا ہے کہ ابھی بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو جو جن کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کیا ہے کر دیا جائے، اور وہ کیا ہے ان کا کام کیا ہے تمام کیا ہے کر دیں، کہ ایمان کو کس قدر کیا ہے بالادستی حاصل تھی اور کس طرح کیا ہے بلندی صحابہ کرام کی نگاہ میں کیا ہے حاصل تھی۔ اسی طرف کیا یہ آیت کریمہ کیا ہے اشارہ کیا ہے کرتی ہے کہ ہمیشہ ایک صاحب ایمان کو ان لوگوں کی قربت یا ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، یا ہے کہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوں، یا ہے کہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوں۔ یہ پہلی آیت ہے جو شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت ذکر کی ہے۔ اسی طرح دوسری جو آیت وہ بھی نہایت مشہور آیت ہے، اور وہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے مومنو، اے مسلمانوں سنو، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، یا ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، وعشیرہ اور تمہارا خاندان، تمہارا مال جسے تم کیا ہے کماتے ہو، اور تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری سے کیا ہے تم ڈرتے ہو، جس کے مندہ ہونے سے کیا ہے تم ڈرتے ہو، اور تمہاری رہائش گاہ، تمہارے کیا ہے تمہاری رہائش گاہ، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جس کو دیکھ کر کیا ہے تم خوش ہوتے ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک محبوب ہیں، کن سے؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر تمہیں کیا انتظار کرنا چاہیے؟ پھر تمہیں کیا ہے انتظار کرنا چاہیے کس بات کا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ سنا دے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ رب العالمین نافرمانوں کو ہدایت کیا ہے نہیں دیتا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے چند ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن چیزوں سے ایک انسان کو فطری طور پہ کیا ہے محبت ہوتی ہے، فطری طور پر محبت ہوتی ہے، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، خاندان ہو، مال و دولت ہو، تجارت ہو، یا ایک گھر ہو۔ ان تمام چیزوں سے ہر آدمی کو، ہر انسان کو فطری طور پہ کیا ہے محبت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے، ایمان کی بات آ جائے، تو ان تمام چیزوں کی محبت کیا ہے ثانوی مقام رکھتی ہے، ثانوی کیا ہے مقام رکھتی ہے، اور اولیت کس چیز کو حاصل ہونی چاہیے؟ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے ایمان کو اور ہمارے اسلام کو فوقیت کیا ہے حاصل ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان پیچھے رہ جائے، اسلام پیچھے رہ جائے، قرآن پیچھے رہ جائے، حدیث پیچھے رہ جائے، اور ان چیزوں کی محبت کیا ہے ہمارے اوپر غالب آ جائے، ان چیزوں کی محبت کیا ہے ہمارے اوپر غالب آ جائے۔ اور ویسے آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ عشیرہ کا لفظ کیا ہے اس آیت کے اندر آیا ہے۔ کس کا لفظ آیا ہے؟ عشیرہ کا لفظ آیا ہے۔ عشیرہ کا اطلاق ان قریبی رشتہ داروں پر ہوتا ہے، عشیرہ کا اطلاق ان قریبی رشتہ داروں پر ہوتا ہے جن کے ساتھ انسان اپنی زندگی کیا گزارتا ہے، جن کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر پوچھنے والا آپ سے پوچھے، سوال کرے کہ عشیرہ کا معنی کیا ہے، تو آپ بتلائیں کہ عشیرہ کا اطلاق
ان رشتہ داروں پر ہوتا ہے اور قریبی رشتہ داروں پر ہوتا ہے جن کے ساتھ ایک آدمی کیا ہے اپنا وقت گزارتا ہے، اپنی زندگی یا شب و روز کیا ہے بسر کرتا ہے، یعنی کنبہ اور قبیلہ کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ کنبہ اور قبیلہ کے معنی میں۔ اسی طرح ایک لفظ آیا ہے اقتراف کا معنی ہے، اقتراف کا لفظ، کس کا لفظ؟ اقتراف کا لفظ آیا ہے، اور اقتراف کیا ہے؟ کسب کو کہتے ہیں۔ اقتراف کس کو کہتے ہیں؟ کسب کو کہتے ہیں، کمائی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح تجارت بہت ہی معروف لفظ ہے، خرید و فروخت کو کہا جاتا ہے، تجارت خرید و فروخت کو کہا جاتا ہے۔ اور کساد کے بارے میں نے بتلایا کہ مندی کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ مندی کے معنی میں، جب کاروبار نہ چلے، جب کاروبار کیا ہے نہ چلے تو اسی کو کیا عربی میں کساد کہتے ہیں، اور اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے کساد بازاری۔ کیا ہے؟ کساد بازاری۔ اور اسی طرح فسق کا معنی بھی میں نے ذکر کیا کہ یہاں پر فسق کیا ہے؟ اب مخالفت کے معنی میں ہے، نافرمانی کے معنی میں ہے۔ خیر مشائخ، اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت تیسری آیت بھی ذکر کی ہے، اور کہا اللہ رب العالمین نے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا۔ ظالموں کی طرف کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا جھکاؤ کیا ہے اور میلان کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ کہا اور دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی۔ اگر آپ کا میلان، آپ کا جھکاؤ اگر ظالموں کی طرف ہوتا ہے تو جو سزا کیا ہے ظالموں کو ملے گی، وہی سزا کیا ہے اگر ہم اور آپ میلان رکھتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، تو ہمارا بھی حشر کیا ہے؟ وہی ہوگا۔ ہمارا بھی حشر کیا ہے؟ وہی ہوگا۔ اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تمہارا انجام بھی آگ ہوگا، یعنی کہ دوزخ میں ہم بھی کیا ہے ظالموں کے ساتھ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ یعنی اگر آپ ظلم کرتے ہیں، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مددگار کیا ہے کھڑا کیا ہے نہیں ہو پائے گا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور یاد رکھیے آپ کی مدد بھی کیا ہے نہیں ہو سکے گی، آپ کیا بے یارو مددگار رہیں گے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے ظلم سے، ظالموں کی ہمسائیگی سے، ظالموں کا ساتھ دینے سے کیا ہے منع کیا ہے، اور ہر حال میں ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اپنا گزر بسر کیا ہے کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے دشمنوں کا ساتھ کیا ہے نہیں دینا چاہیے۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے اس تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول بھی ذکر کیا ہے۔ کہا کہ لا تمیل الیہم کل المیل، لا تمیل الیہم کل المیل فی المحبت ولین الکلام والمودت۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ لا تمیل الیہم، کہ ظالموں کی طرف آپ کا میلان کیا ہے اور جھکاؤ کیا ہے اور ان کا تعاون کیا ہے نہیں ہونا چاہیے، مکمل طور پہ کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں محبت کے اعتبار سے، اور اسی طرح نرم کلامی کے اعتبار سے، یا اسی طرح کیا ہے ہمدردی کے اعتبار سے، یعنی آپ کی ہمدردی
اور نرم کلامی کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جو اللہ رب العالمین کی دشمنی پر آمادہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دشمنی پر آمادہ یا کہ کمر بستہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء مع من احب، بہت مشہور حدیث ہے، المرء مع من احب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ المرء مع من احب، شیخ رحمہ اللہ نے یہ حدیث اس لیے ذکر کی گئی کہ اگر آپ کا گزر بسر، آپ کا رہنا سہنا اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ یاد رکھیے آپ کا بھی حشر کیا ہے ویسا ہی ہوگا، آپ کا حشر بھی کیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اور اگر آپ کا رہنا سہنا، آپ کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ کا حشر کیا ہے آخرت میں کیا ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، اللہ رب العالمین کے دوست ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا بھی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ اگر آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین آپ کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جن پر اللہ رب العالمین کی نعمتیں کیا ہے ہوئی ہیں، یا ایک اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر اپنا انعام و اکرام کیا ہے کیا ہے، چاہے وہ نبی ہوں یا انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں اور صالحین ہوں۔ اور جن لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوا ان کی قسمت کا کیا کہنا، اور ان سے بہتر دوست کون ہو سکتا ہے، ان سے بہتر رفیق کون ہو سکتا ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی المرء مع من احب، کہ آدمی دن قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے، جس سے کیا ہے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اسی معنی کی حدیث آتی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی کیا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے کیا ہے دین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دوست کیا ہے اچھا ہے تو آپ بھی اچھے ہوں گے، اگر آپ کا دوست کیا ہے برا ہے تو آپ بھی کیا ہے برے ہوں گے۔ اور فارسی کا کیا ہے شعر کیا ہے بڑا ہی مشہور ہے، صحبت صالح تورا صالح کند و صحبت طالح تورا طالح کند۔ اور اسی مفہوم کو یہاں بھی بیان کیا گیا ہے، کہا کہ فمن احب الصالحین حشر معہم، فمن احب الصالحین حشر معہم، جو صالحین سے محبت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا حشر کیا ہے انہی صالحین لوگوں کے ذات ہوگا۔ ومن احب الطالحین، ومن احب الطالح، طالح اشرار کے معنی میں یعنی برے لوگ کے معنی میں، ومن احب الطالحین حشر معہم، اور جو لوگ برے لوگوں کو پسند کرتے ہیں ان کا حشر بھی کیا ہے ایسے ہی برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس پورے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک صاحب ایمان کو، صاحب کتاب کو یعنی صاحب قرآن اور صاحب سنت کو ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، یا جن سے اللہ رب العالمین کا محبت کیا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق کیا ہے نہیں ہونا چاہیے، یا ان کو اپنا قریبی کیا ہے نہیں بنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو اللہ کے دشمنوں کو تو اپنا قریب رکھتے ہیں لیکن مومنوں اور مسلمانوں سے کیا دوری کیا ہے بنائے رکھتے ہیں، ان کو حقیر جانتے ہیں، ان کو کمتر جانتے ہیں۔ اور برعکس اس کے جو اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام کی پامالی کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہے اپنا دوست بناتے ہیں جو کہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، جو کہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ ہم
اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اور برے لوگوں سے اجتناب کریں، یا ہے کہ برے لوگوں سے کیا ہے دوری اختیار کریں، برے لوگوں سے دوری اختیار کریں۔ خاص طور سے آپ طلباء ہیں، آپ کو چاہیے کہ اپنا دوست بھی بنائیں تو بہت ٹھوک بجا کر بنائیں۔ پہلے کیا ہے دیکھ لیں اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کی دینداری کو، اور پھر کیا ہے اس کی طرف دوستی کا کیا ہے ہاتھ بڑھائیں۔ اگر آپ کی دوستی کے قابل ہے تو دوستی کریں، لیکن اگر اس کا دور دور کا رشتہ قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، اس کے اخلاق، اس کے کردار اچھے نہیں ہیں اور اعمال میں وہ بہتر نہیں ہے، تو ایک اچھے طالب علم کو کبھی بھی ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ بجائے آپ کو ایسے لوگوں سے فائدے کے کیا ہوگا نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ اور ایک عقلمند آدمی، دانا آدمی، ہوشیار آدمی کبھی بھی اپنا گھاٹا برداشت کیا ہے نہیں کرتا ہے، اور خاص طور سے ایسا گھاٹا، ایسا نقصان جس کا تعلق کس سے ہو آخرت سے ہو، اور جس کا تعلق کیا ہے کتاب و سنت سے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اچھے لوگوں سے رشتے استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔